جالی آقا دکھلائیں گے اپنے روضے کی جالی آقا دکھلائیں گے آقا مدینے والے بگڑی بنائیں گے آقا مدینے والے اور کوئی مانے نہ مانے ہم ہیں ان کے دیوانے کوئی مانے نہ مانے ہم ہیں ان کے دیوانے آقا کے در پہ جا کے نعتیں سنائیں گے آقا کے در پہ جا کے نعتیں سنائیں گے جس نے بلایا ان کو دوزخ میں جائے گا جس نے بلایا ان کو دوزخ میں جائے گا جس نے بلایا ان کو دوزخ میں جائے گا آقا کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے آقا کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے آقا کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے بندے کی ایک تمنا ہوتی ہے رائے خدا میں سفر کر کے آئے ہیں ہر بندے کی ایک تمنا ہوتی ہے بات توجہ ادھر رکھیے گا بات سمجھ میں نہیں آئے گی اللہ پاک نے فرمایا جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی سورہ آل عمران کی اس میں اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اب توجہ ادھر رکھیے گا دھیان ادھر ادھر نہ رکھیے گا جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی میں کچھ کہوں گا آپ کو بات فائدہ تو نہیں ہوگا پھر ہمارا سارا اکٹھے بیٹھنا اٹھنا جو ہم نے اتنا مجلس سجائی اگر کوئی بات سمجھ ہی نہ تو پھر ہمارا بیٹھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا آپ اتنی دور دراز سے آئے ہم نے اگر کوئی بات سمجھی نہیں تھی ہمارا فائدہ کوئی ہوگا بیٹھنے کا تو اس لیے میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی اس کے ذمہ میں پہلے آپ کر دوں کہ ہر بندے کی ایک خواہش ہوتی ہے ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو ہر بندے کی ایک خواہش ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اگر رب بندے سے راضی ہو جائے تو اس کے سارے جہاں بن گئے اگر رب ہی بندے سے ناراض ہو جائے تو پھر تو جہنم میں جائے گا دنیا میں بھی خراب ہوگا آخرت میں بھی خراب ہوگا اگر رب ہی ناراض ہو گیا بندے سے ٹھیک ہے مگر وہ رب اتنا رحیم ہے کہ وہ کافروں کا اجر بھی ضائع نہیں ہونے دیتا ان کی محنت کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا اگر وہ پھر بندے سے ضائع بندے سے ناراض ہو گیا تو بندے کا تو سارا کھانا خراب ہو گیا تو اس کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے اس کو راضی کرنے کا ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جس کام میں میرا یہ دوست میرا یہ رشتے دار یہ عزیز میرا مجھ سے راضی ہو جائے تو میرے لیے اس کو راضی کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے وہ چننا ہے تو اللہ پاک تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ تو اتنی محبت کرتا ہے کہ بندہ اس کی طرف محبت میں ایک قدم بڑھاتا ہے تو وہ 70 قدم بندے کی طرف بڑھاتا ہے وہ اتنی محبت کرتا ہے بندے کے ساتھ اگر بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو وہ 70 قدم بڑھاتا ہے بات سمجھ آ رہی ہے اچھا تو اس لیے وہ اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے تو اگر وہ ہی بندے سے ناراض ہو گیا تو پھر تو کچھ نہ رہا تو اب بندہ اس کو راضی کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتا دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم کہ بندے اگر تو میری خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایک کام کر اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میری خوشنودی مجھے خوش رکھنا چاہتا ہے مجھ سے راضی رہنا چاہتا ہے مجھے راضی رکھنا چاہتا ہے تو ایک کام کر کہ میرے محبوب کے نقش قدم پہ چل میرے حبیب کے نقش قدم پہ چل کہ جو ان کے نقش قدم پہ چلا ان سے محبت کر لی پھر ہوگا کیا اجر کیا دوں گا کہ اس کے گناہوں کو میں بن مانگے معاف کر دوں گناہ ہو گئی توبہ بھی نہیں کی اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کر لی اتباع کر لی نقش قدم پہ چلا
اگر بیوی اپنے شوہر کے نقش قدم پہ نہ چلی تو وہ محبت نہیں کرتی ہے، ثابت قدم نہیں۔ اگر بندہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، دوست سے، اپنے محسن سے، باپ سے، کسی سے محبت کرتا ہے، اگر وہ اس کی عادات کو اپنے اندر نہیں ڈالتا تو پھر وہ اس کے نقش قدم پر چلنا نہ ہوا۔ اگر بیوی اپنے شوہر کے نقش قدم پہ نہیں چلتی تو جاننا واضح ہو جائے گی، کہتا کھل جاتا ہے سارا ستیاناش ہو میری گفتگو کا۔ اگر آپ نے ادھر ادھر دھیان، بجلی ہو نہ ہو، مائک چلے یا نہ چلے، آواز آ رہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو بہرحال تسلسل خراب نہ رہے۔ تو اس لیے بندہ جو اگر راضی کرنا ہے تو وہ بیوی جہنم واصل ہو جائے گی اگر وہ شوہر کی نافرمانی کرے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تو اس کی فرما برداری لازم ہے۔ اسی طریقے سے اگر بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا حکم بھی ضرور مانتا ہے، کیونکہ محبت ہر چیز پر غالب ہے۔ اس کی جائز یا ناجائز جیسی بات بھی جب محبت آندھی ہوتی ہے تو پھر بندے کو محبت میں کوئی شے نظر نہیں آتی، وہ کہتا بس جو محبوب نے فرما دیا بچی کا حق ہے، یہ محبت کا ایک تقاضا ہے۔ تو لیکن یہ محبت تو اصل ہے، اگر یہ محبت نہیں ہے تو تک ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان عمل سے مقدم ہے، ایمان ہوگا تو عمل قبول ہوگا۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے، آپ لاکھ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، سجدے کریں، مگر کتنا ہی کریں ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایمان آنا ہے تو سرکار کی محبت کے راستے سے آنا ہے۔ اگر سرکار کی محبت نہیں ہے تو ایمان آ ہی نہیں سکتا۔ یہ بے شمار روایت ہے، لیکن کیونکہ موضوع نہیں ہے، میرا موضوع خوشنودی پر چل رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کر لو، ان کے نقش قدم پر چل لو، پھر کیا ہوگا؟ تم اونچے ہو جاؤ گے، بلندی پر چلے جاؤ گے، بلند مقام تمہیں مل جائے گا۔ میں تمہاری گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، تمہارا رتبہ بلند کر دوں گا، اعلیٰ کر دوں گا، لوگوں سے درجہ اٹھا کر اوپر بٹھا دوں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کس پر؟ میرے محبوب کی اتباع کرنے پر۔ جب بندہ اللہ راضی ہو جاتا ہے تو ان کو اٹھا کر بلندی پر لے جاتا ہے، اللہ ہی راضی ہو جاتا ہے جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اونچے ہو گئے اتباع رسول کے اندر، ان کا مقام کیسا تھا؟ اب میں آگے بات کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک بات کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ قصر نماز پڑھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ میں اس بات پر کر رہا ہوں بات کہ ہم محبوب کی پھر ہر ادا پیاری لگتی ہے، نقل اداؤں کو ادا بنانا محبوب کی یہ اتباع ہے، اداؤں کو ادا بنانا یہ اتباع ہے ان لوگوں کے ہاں، یہ اصل تھی۔ پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ ہمارے ہاں قرآن پاک میں حاضر قیام نماز کا بھی حکم ہے، خوف کی نماز کا بھی حکم ہے، مگر تو تم قصر نماز پڑھتے ہو، قرآن میں نہیں ہے، یہ تم کیسے پڑھتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جواب تھا، انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہم کچھ نہیں جانتے، نہ ہمیں یہ مسئلے آتے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے محبوب ایسے پڑھتے ہیں، ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں، ان کی سنت ہی ہمارا قرآن ہے، ان کی سنت ہی ہمارا قرآن ہے، ہم تو صرف ایسے پڑھتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پھر آ کے دوپہر کا کھانا کھا لیا، مدینہ پاک سے باہر نکل گئے، دوپہر کا کھانا کھا کے تو آرام کرنا ہے گا، حضور کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دوپہر کا کھانا کھا کے قیلولہ کرنا تو حضور کی سنت ہے، اور مدینہ سے باہر نکل گئے، مکہ کے راستے پر جا نکلے، اور راستے میں ایک درخت آتا وہاں لیٹ جاتے، پھر واپس گھر آ جاتے، پھر اگلے روز پھر دوپہر کا کھانا کھاتے، پھر جاتے مدینہ سے باہر اور پھر درخت کے نیچے سو جاتے اور پھر آتے۔ کسی نے پوچھا حضرت معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ تو آپ کو اپنے گھر جا کے آرام کرنا چاہیے تھا، آپ تو مدینہ سے باہر جا کے درخت کے نیچے دھوپ کے اندر سوتے ہیں اور اس کے درخت کے سائے میں ہمیں بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، میرے حبیب ایسا کرتے تھے، میرے محبوب ایسا کرتے تھے، اس کے بعد ہمیں اور بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک روز پھر ایک راستے سے قافلے کے ساتھ چلے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قافلے کے ساتھ چلے، راستہ سیدھا تھا، سڑک سیدھی تھی، کہ سیدھی سڑک پر چلتے چلتے ایک دم ایسے ولہ کھا کے پھر دوبارہ اسی سڑک پر ہو لیے۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کہ سیدھے چلتے چلتے پھر مڑ کر پھر واپس اسی راستے سے چل لیے۔ پوچھا حضرت یہ کیا ہو گیا ہے؟ فرمانے لگے کچھ نہیں پتا، میرے محبوب ایسے چلے تھے، راستے سے
سید زمرد حسین شاہ صاحب عالیہ کہرور پکا شریف. ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا چلے. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا, بس میرے محبوب ایسے چل رہے تھے. تھوڑا سا ان کو آواز ہی کو بھی بولنا. تو اس لیے وہ تو محبوب کی اداؤں کو ادا بناتے تھے, اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مطلب نہیں تھا. تو وہ سچی محبت تھی اور اتباع محمد تھی, اونچے ہو گئے. اب اسی طریقے سے ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ, بہت بڑی بات سنا رہا ہوں آپ کو, بہت بڑی بات سنا رہا ہوں. اصل لوگ تو یہ تھی اتباع کے اندر. ہم کہتے ہیں حضرت مسجد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ تھے. آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, مسجد میں آنے کی اور جانے کی سنت کیا ہے پتا ہے نا, سب کو پتا ہے. مقصد کہ مسجد میں آئے تو کون سا پاؤں پہلے رکھتے ہیں سنت کے مطابق؟ دایاں پاؤں. اور جب چلتے ہیں تو کون سا پاؤں رکھتے ہیں؟ بایاں پاؤں. آج تک حضرت مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں حضور کی کسی سنت کو ترک نہیں کیا, اتباع محمد میں زندگی نظر کر دی. ایک وقت ایسا آ گیا, ایک لمحہ ایسا آ گیا کہ اپنا پاؤں آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ تھا. اور یہ ایسے بزرگ نہیں تھے, یہ ایسے نہیں تھے. ان کو تو وہ مقام میں بلند مل گیا. اللہ پاک نے اتنا بلندی پر حضور کی سنت کی وجہ سے, حضور کی اتباع کی وجہ سے وہ مقام ملا جس کو آپ تصور میں بھی نہیں لا سکتے. حضرت امام سرہندی, مولانا سرہندی, آپ کی خدمت میں یہ علماء تو آپ کے غلام فقیر ہوتے تھے. آپ کو بارگاہ میں یہ تو غلام ہوتے تھے, آپ کی بارگاہ میں رہتے تھے. آپ جس جگہ پر نماز پڑھتے وہاں پر ایک جگہ دیتے دوپہر کپڑا, آپ ایک صاف کپڑا اپنے جہاں پر سجدہ کرتے تھے نماز کے دوران وہاں پر رکھتے تھے. حضرت مجدد علی ثانی, حضرت مولانا سرہندی آپ کی خدمت میں آ گئے اور انہوں نے آپ کے حضور یہ آپ کا کپڑا میلا ہو گیا ہے, آپ کا کپڑا میلا ہو گیا ہے, چنانچہ آپ مجھے یہ کپڑا دے دیں, میں دھو کر لا دیتا ہوں, پھر آپ نماز پڑھ لینا. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ لے لیں. مولانا سرہندی نے حضرت مجدد علی ثانی کا کپڑا لیا اس جگہ کا جہاں پر آپ سجدہ کرتے تھے. اب ہم کہتے ہیں کہ پیروں کی تو یہ چھوٹی سی چیز بھی متبرک ہوتی ہے, پتہ نہیں اللہ کی نعمت عطا فرما دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. مولانا سرہندی نے عرض کری حضور اب کپڑا تو دھونے کے لیے دے دیا ہے, اگر حکم ہو تو میں اس سے اچھا کپڑا آپ کو لا دوں, یہ مجھے ہی دے دیں گا. آپ نے فرمایا کہ چلیں دیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے مولانا سرہندی نے وہ کپڑا جو حضرت مجدد علیہ ثانی کے اس جگہ پر تھا جہاں پر سجدہ کرتے تھے, انہوں نے اپنے دستار میں لگایا اور رات کو گھر گئے, دستار سرانے سرے